میں آج اس موقع پر اس بات کو بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ تلنگانہ کی حکومت نے اور تلنگانہ کے چیف منسٹر نے مجلس اتحاد المسلمین نے بھی اس بات کی نمائندگی کی تھی اور ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے اس تجویز کو قبول کیا اور ایک سدیر کمیٹی کو بنایا تھا۔ سدیر کمیٹی نے تلنگانہ میں مسلمانوں کی سماجی، اقتصادی، تعلیمی اور صحت میں، روزگار میں، غریبی میں ان کا کیا موقف ہے، کتنے ہمارے بچے اور بچیاں تعلیم انرولمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کتنے باہر ہیں، حکومت میں مسلمانوں کے نوکریوں میں کتنا تناسب ہے اور حکومت میں دیگر جتنے محکمہ جات میں ہے اس میں مسلمانوں کی نمائندگی کا تناسب کیا ہے، اور سفارشات بھی اس رپورٹ نے پیش کیے تھے تلنگانہ کی حکومت کو۔ اس سدیر کمیشن کی رپورٹ 2016 میں اس کو کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد اس کمیٹی نے تلنگانہ کے مسلمانوں کے تعلق سے کہا کہ تلنگانہ کے مسلمانوں میں جو بیکورڈ کاسٹ ہے مسلمانوں کے اندر، وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے بیکورڈ کاسٹ سے بھی ان کا موقف کم ہے، اور اس رپورٹ نے کہا تھا کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کو، جو مسلمانوں میں بیکورڈ کاسٹ ہے، مسلمانوں، پورے مسلمانوں کو نہیں، جو مسلمانوں میں بیکورڈ کاسٹ ہے ان کو ریزرویشن یا تحفظات ملنا چاہیے، اور اس لیے نہیں بلکہ وہ مسلمان اس لیے کیونکہ جو پسماندگی کا، بیکورڈنس کا کرائیٹیریا ہے جو منڈل کمیشن نے، اندرا ساہنی کے ججمنٹ نے، سپریم کورٹ نے کہا، اس بنیاد پر مسلمانوں میں جو بیکورڈ کلاس ہیں، کاسٹ ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ اور اس کمیشن نے یہ کہا کہ 4% ریزرویشن جو مسلمانوں کو مل رہا ہے وہ نامناسب ہے، کیونکہ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ مسلمانوں میں 81% جو مسلمانوں میں جو کاسٹ ہے بیکورڈ کلاس کی وہ پسماندہ ہے، بیکورڈ ہے۔ تو اس کمیشن نے، سدیر کمیٹی نے یہ سفارش پیش کی کہ مسلمانوں کو ریزرویشن تحفظات 9% سے اور 12% تک ملنا چاہیے۔ 9 to 12% کی انہوں نے سفارش کی سدیر کمیٹی نے، جس میں ہمارے کریمی لیئر کو بھی شامل کیا گیا۔ جو مسلمان کریمی لیئر میں نہیں آتے، مانے کریمی لیئر میں آتے ہیں، ان کو ریزرویشن نہ ملے، اس کی بھی سفارش کی۔ تو BCE کیٹیگری میں سدیر کمیٹی نے یہ سفارش پیش کی کہ تلنگانہ کے مسلمانوں میں جو بیکورڈ کلاس یا کاسٹ ہے ان کو 9% سے لے کر 12% تک ریزرویشن ملنا چاہیے، اور ہمارے آئین کی، کانسٹیٹیوشن کی، آئین کی آرٹیکل 15(4), 15(5) اور 16(4) کے تحت ریزرویشن مل سکتا ہے۔ تو سدیر کمیٹی نے یہ تمام چیزیں غور کی، اور سدیر کمیٹی نے یہ کہا کہ صرف مسلمانوں میں جو بیکورڈ کلاس ہیں تلنگانہ میں، اس میں سے صرف 13.3% یعنی 13% لوگ صرف میٹریکولیشن مکمل کرتے ہیں، اور 16% مسلمان کبھی بھی کسی بھی تعلیمی ادارے میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے شیڈول ٹرائب بھائیوں سے اس کے بعد تلنگانہ کے مسلمانوں کا دوسرا نمبر آتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سدیر کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ مسلمان ڈراپ آؤٹ ریٹ میں سب سے زیادہ ہیں، اور مسلمانوں کی تعلیم ترک کرنے کے کئی وجوہات ہیں، جس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مسلمان بچے اور بچیوں کو پڑھانے کے لیے پیسوں کی کمی ہے، اور اسی لیے یہ ایک بڑی وجہ بنتی ہے کہ مسلمان اپنی غریبی کی وجہ سے اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دلا سکتا۔ اور اس رپورٹ، سدیر کمیٹی کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 62% مسلمان تلنگانہ میں نان پکا گھروں میں، نان پکا ہاؤسز میں رہتے ہیں، جو تمام دیگر کمیونٹیز سے سب سے زیادہ ہے۔ صرف 10% مسلمانوں کو بینک سے لون ملتا ہے، صرف 5% مسلمان انٹرمیڈیٹ کی تعلیم مکمل کرتے ہیں، جبکہ ہم آبادی میں 13% ہیں اور ہمارے صرف 5% بچے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم مکمل کرتے ہیں۔
उस सुधीर कमेटी ने यह भी कहा कि सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट में सिर्फ 7% मुसलमानों के पास गवर्नमेंट की नौकरी है, और उस रिपोर्ट में यह भी कहा कि गजेटेड ऑफिसर्स मुसलमानों में खाली 1.43% है और 42% नॉन गजेटेड एम्प्लॉइज है। सो उसने कहा कि ये खुद आदाद व शुमार इस बात को बताते हैं कि हमारे आइन के कॉन्स्टिट्यूशन की 16(4) के तहत मुसलमानों में जो तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास या कास्ट से उनको रिजर्वेशन मिल सकता है। और ये भी कहा कि जो परसेंटेज ऑफ मुस्लिम ओबीसीज जो पब्लिक सेक्टर में काम करती हैं वो सिर्फ 3.6% है, और सिर्फ 4% मुसलमान गवर्नमेंट पोस्ट पर हैं। और उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सबसे ज्यादा मुस्लिम वर्कर्स जो हैं वो कैजुअल लेबर में कैजुअल लेबर के तौर पर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। अगर आप देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा है मुसलमानों में 26.5% मुसलमान वर्कर्स कैजुअल लेबर के तौर पर जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर काम करते हैं। उसके बाद नंबर आता है हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों का 23%, 23.1%, और शेड्यूल ट्राइब लोगों का 23.8%। सिर्फ 4% मुसलमान सेल्फ एम्प्लॉयड एग्रीकल्चर में, और कैजुअल लेबर का आपको बता दिया हूं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का। तो इससे तमाम बातें मालूम होती हैं कि ज्यादा मुसलमानों के पास जमीन नहीं है और बेरोजगारी मुसलमानों में सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए ये आदाद व शुमार मैं पेश आपके सामने कर रहा हूं, क्योंकि ये तेलंगाना की हुकूमत की बनाई हुई सुधीर कमेटी की रिपोर्ट है। इसीलिए मैं आज के इस फंक्शन से तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं कि तेलंगाना के मुसलमानों को जो 4% रिजर्वेशन मिल रहा है वो नाकाफी है, और हम खैर मुकद्दम करते हैं कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन 10% किया है, हम उसका वेलकम करते हैं। हम हुकूमत तेलंगाना से वजीर आला के चंद्रशेखर राव से अपील करते हैं, इस बात का मुतालबा करते हैं कि जिस तरह से सुधीर कमेटी ने कहा कि 9 और 12% के दरमियान रिजर्वेशन मिलना चाहिए, फिर ये सुधीर कमेटी की रिपोर्ट तेलंगाना के बैकवर्ड कमीशन को गई। उस बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट ने अपनी सिफारिशात में ये रिपोर्ट तेलंगाना की सरकार को दी कि तेलंगाना के मुसलमानों को तालीम में और रोजगार में उनको 12% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो हम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा करते हैं कि सुधीर कमेटी की रिपोर्ट के तमाम सिफारिशात, उनके आदाद व शुमार, उनका डेटा, इंपेरिकल डेटा इस बात को बताता है कि तेलंगाना के मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट है वो सबसे ज्यादा पसमानदा है, और मुसलमानों में 81% वो लोग हैं जो बैकवर्ड क्लास में उनका शुमार होता है। हम तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि मुसलमानों के रिजर्वेशन को 4% से बढ़ाया जाए। ये इंसाफ का तकाजा है, ये रिप्रेजेंटेशन का तकाजा है, ये मुसलमानों की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा, एक ताकत के तौर पर एक बहुत बड़ा इक़दाम होगा। तो हम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि तेलंगाना के मुसलमानों का रिजर्वेशन जो 4% है उसको बढ़ाया जाए। हाँ, इसमें कानूनी लड़ाई अभी लड़ी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में 4% का रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई गई है, और सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी देख रहा है कि जो 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन जो मोदी हुकूमत ने दिया है इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट उसको, अब नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट फर्ज करिए अपने फैसले में उसको अपहेल्ड करता है तो 50% को हम क्रॉस कर रहे हैं। तो हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि मौजूदा दौर में जब हुकूमत ने सुधीर कमेटी को बनाया, सुधीर कमेटी की सिफारिशात हैं, और फिर तेलंगाना के बैकवर्ड कमीशन ने भी इसकी सिफारिश की है, हम तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि तेलंगाना के मुसलमानों में जो 81% लोग जो बैकवर्ड कास्ट के हैं, उन मुसलमानों को 4% से उनका रिजर्वेशन बढ़ाया जाए, चाहे वो 9 हो
یا 12 ہو، مگر 4% نامناسب ہے، ہمارے لیے ناکافی ہے مسلمانوں کو ان کا جائز مقام دلانے کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہوں تلنگانہ کے چیف منسٹر سے کہ ہمارے دلت بھائیوں کا ریزرویشن بھی وہ 15% سے 17% ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی آبادی، ان کا پاپولیشن بڑا ہے۔ تو تلنگانہ میں جو ہمارے او بی سی بھائیوں کا ریزرویشن ہے وہ قریب 50% ان کی آبادی ہے، 37% ان کو مل رہا ہے۔ تو ہم تلنگانہ کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کا ریزرویشن 4% سے بڑھایا جائے، ہمارے شیڈول کاسٹ بھائیوں کا ریزرویشن 15 سے 17% کیا جائے۔ ہم ویلکم کرتے ہیں کہ تلنگانہ کی حکومت نے شیڈول ٹرائب کا ریزرویشن 10% کیا ہے، 50% کی سیلنگ کو کراس کرنا ہے۔ اگر ہم یہ سب کرتے بھی ہیں تو 63 یا 64% ہوگا، جبکہ تمل ناڈو میں 69% ہے اور نارتھ ایسٹ کے 2-3 اسٹیٹ میں تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ اہم ڈیمانڈ ہے مجلس اتحاد المسلمین کا ہی نہیں بلکہ تلنگانہ کے سب مسلمانوں کا، تلنگانہ کے ان لوگوں کا ہی بھی مطالبہ ہے جو انصاف پسند ہیں، جو چاہتے ہیں کہ تلنگانہ میں یہ کمزور طبقات کو ان کا حق ملے۔ تو یہ مجلس اتحاد المسلمین چیف منسٹر سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے۔ اور 4% کا جو ریزرویشن کا کیس چل رہا ہے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تلنگانہ کی حکومت کو ایک بہترین قانونی ٹیم بنانے کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکلاؤں کو رکھ کر وہ 4% کی لڑائی ہم کو کامیابی حاصل کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا پاس جو امپیریکل ایویڈنس ہے اس کو اگر ہمارے وکلا جو مجھ سے زیادہ قابل ہیں انشاءاللہ اس کو رکھیں گے، ہم سپریم کورٹ کو بتا سکیں گے کہ سنویدھان اور آئین کے آرٹیکل 15 اور 16 کے تحت تلنگانہ کے مسلمانوں میں جو بیکورڈ کلاس ہیں ان کا ریزرویشن کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ چند گزارشات مجھے کہنا تھا، اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین اس بات کو حکومت کے پاس بھی جا کر ہم نمائندگی کریں گے۔ 4% کی قانونی لڑائی تو لڑی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں، مگر یہ 4% تلنگانہ کے مسلمانوں کے لیے ناکافی ہے۔ ہم تلنگانہ کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری قانونی سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو سامنے رکھ کر قانونی پیچیدگیوں کو دور کرتے ہوئے تلنگانہ کے مسلمانوں کے 4% کے تحفظات کو بڑھانے کی بہت سخت ضرورت ہے، تاکہ تلنگانہ کے مسلمان جو بیکورڈ کلاس میں ان کا 81% ہے وہ تلنگانہ کو مضبوط بنائیں گے، تلنگانہ میں سماجی انصاف ہوگا اور ہمارا ملک بھارت